یہ مجھے بتائیں، اب دو چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں سامنے. ہم نے کل یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گا لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا. آج گورنمنٹ کا جو ڈرافٹ کمیٹی میں آیا تو اس میں انہوں نے لفظ یوز کیا ہوا تو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن آف دا سپریم کورٹ. جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب ہوں، 5 سینئر موسٹ ججز ہوں. جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اس کے اندر ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن طے کرے گا کہ کتنے ججز ہوں گے اور کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. تو اب اگر جوڈیشل بینچ کی بات ہو رہی ہے، آپ ڈویژن کہہ لیں، بینچ کہہ لیں، اس میں پی ٹی آئی کا کیا اب ہے سٹانس؟ دیکھیں، ہمارا بڑا سٹانس تو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں حاصل آئینی ترمیم کا. آئینی ترمیم اس وقت ہونی ہی نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، ہر چیز کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ انتہائی ایک مکروہ عمل ہے. اس کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن چونکہ مولانا صاحب نے ایک سٹینڈ لیا ہے اس بہت ہی برے پیکج کے خلاف جو حکومت کی طرف سے آیا تھا اور ہم سے مشورہ مانگا ہے، ہم ان کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، مشورہ ہم نے دیا ہے تاکہ اگر خرابی ہونی ہے تو کم بڑی خرابی ہو. جو مولانا صاحب کا جے یو آئی کا مسودہ ہے وہ ٹھیک ہے. جو اب یہ بات اگر کی جا رہی ہے کہ کمیشن تعیناتی کرے گا بینچ کی، دیکھیں مقصد شروع دن سے ان کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جن جج صاحبان نے مقتدرہ کے جو عزائم ہیں ان کے خلاف ہمت دکھائی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، جو الیکشن پہ وار کیا گیا تھا، جو بلے والی ججمنٹ تھی، اس کے بعد جو سب کچھ ہوا اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کی نفی کی. جو ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ دیا 8 جج صاحبان نے، ان 8 جج صاحبان کو معطوب کرنا، رستے سے ہٹانا اس تمام آئینی پیکج کا بڑا مقصد ہے. اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب پھر یہ کوئی کمیشن بناتے ہیں جس میں حکومتی ارکان کی اکثریت ہوگی اور ان کو سائیڈ لائن کر کے اپنی مرضی کے جج اس ڈویژن میں یا بینچ میں بٹھاتے ہیں جس کو آئینی بینچ یا آئینی ڈویژن کہا جائے گا، تو بات پھر واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں ایک آئینی عدالت کے ذریعے لے جانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اس کی تو ہم مخالفت کریں گے. میری کچھ دیر میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم سے ملاقات ہے، وضاحت ہو جائے گی کہ حکومتی موقف کیا ہے اور اب جے یو آئی کا موقف کیا ہے. دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ ڈرافٹ بات کر رہا ہے پارلیمنٹری کمیٹی اور وہ 3 سینئر موسٹ ججز کے میں سے ایک ریکمینڈ کر دے گی. اگر اس وقت گیم دیکھی جائے تو منصور شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب ہیں اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. جسٹس منیب کو تو ڈیفینیٹلی اگر کمیٹی بنتی ہے تو وہ تو ریکمینڈ نہیں کرے گی، اور باقی 2 میں سے ہو سکتا ہے یا منصور شاہ صاحب ہوں گے یا یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے. اگر یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آتا ہے تو کیا اس میں بھی اعتراض ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے، اعتراض کسی نام پہ تو نہیں ہوگا. اگر یہ پاس ہو جاتا ہے یہ پیکج اس شکل میں اور اس کے نتیجے میں کوئی کسی جج صاحب کا تقرر ہوتا ہے بطور سی جے پی تو وہ تو پھر ہو جائے گا. لیکن ہم پیکج کی حد تک ضرور معترض ہوں گے اس تجویز کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 3 سینئر جج صاحبان ہیں ہمیشہ وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں گے، مطیع و فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے مقتدرہ کے، حکومت کے، کہ ہمارے نام کرہ نکل آئے. یہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن بات ہوگی عدلیہ کے لیے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ 3 کے آگے ایک عہدے کا لالچ جو ہے وہ لٹکائیں، اور ہم جانتے ہیں ماضی میں کوئی بھی اس عہدے کے لالچ سے برتر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس تجویز کی مخالفت کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا اس وقت ایک آئینی حق ہے کہ 26 اکتوبر کو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. یہ حق ان کو ملنا چاہیے. جو بھی ترمیم ہوتی ہے وہ آئندہ کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں، اگر آپ کو مولانا صاحب کا ڈرافٹ اتنا پسند ہے تو اس میں انہوں نے ایک شک میں امینڈمنٹ کی ہے، وہ ہے آرٹیکل 70 کلاز 1. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ بھی شرط ہوگی کہ جو بھی قانون، جو بھی بل لے کیا جائے پارلیمان کے اندر، امیڈیٹلی وہ بھیجا جائے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ اسلامک، ان اسلامک اور واٹ ایور جو مرضی اس کا کور دے دیں. یہ تو پھر ملائیت قائم ہو جائے گی، بیکاز پھر پارلیمان جو ہے اس کو تو پھر ملا کنٹرول کریں گے نا. بیکاز اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے اوپر ماضی میں ہم نے ایسے اس کے آئی ڈی سی کے فیصلے دیکھے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. شیرانی صاحب بھی جب اس کے چیئرمین تھے تو جو ان کے خواتین کے بارے میں ویوز تھے اور جو وہ
کیو مینٹالٹی کی باتیں کرتے تھے. تو کیا آپ اس کی بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلامک نظریاتی کونسل پہلے ہر بل کو ٹک مارک کرے اور پھر وہ بل آگے پروسیس میں جائے؟ دیکھیں، اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ کے معاملے پہ ہے. باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت اس اہمیت کی حامل نہیں ہیں. ہم کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں نے عرض کیا ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے اس پیکج کے حوالے سے. جو بھی پیکج آئے گا، خواہ وہ مولانا صاحب کا آئے، مسودہ یا کوئی اور آئے، ہم تو اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے، ہم اس تمام پروسیس کو نہیں مانتے، ہم اس جبر کے خلاف کھڑے ہیں، تو ہم تو ووٹ نہیں کریں گے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ کا ووٹ تو چاہیے بھی نہیں نا، آپ کا تو ووٹ اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے نمبرز لانے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ پھر دیکھیں نا، سوال تو تب ہوتا اگر ہم نے کوئی نہیں. میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں، میں تو آپ کی رائے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جے یو آئی کے ساتھ کن باتوں پہ سہمت ہیں، کس پہ آپ ایگری کر رہے ہیں. بیکاز یہ غیر ضروری بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کا نظام بدلنے والی بات ہے. اگر آپ نے ایک مذہبی جماعتوں کو ایبسولوٹ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ایشو ہماری گفتگو یا بحث کا حصہ نہیں ہے. ہماری جو گفتگو ہے جے یو آئی کے ساتھ وہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ کے حوالے سے ہے. باقی ان کی طرف سے کیا تجاویز آتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک جماعت ہیں، اپنا نظریہ رکھتے ہیں، وہ ان کی ثوابدید ہے، وہ ان کی مرضی ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے، اگر ویسے ایک ہم بات کریں ایکیڈیمک سطح پہ، اس وقت جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ کسی قانون کے حوالے سے رائے دے سکتی ہے. دیکھیں، اب بھی وہ چاہیں تو رائے تو دے سکتے ہیں، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پارلیمان پہ حاوی نہیں ہوگی. پارلیمان ان کی رائے کو دیکھ کر فیصلہ خود کرے گی. لیکن اس امینڈمنٹ سے حاوی ہو جائے گی نا، اس امینڈمنٹ میں تو پری ریکوزٹ ہو جائے گا. نہیں ہو رہا. اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی رائے جو ہے اس کی پابند ہوگی پارلیمنٹ. جو میں نے مسودہ پڑھا ہے اس میں ایسا نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ کاؤنسل خود دیکھے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بھیج دیں. تو ایک پروسیجرل سی یہ تبدیلی ہے، اور اس میں حاوی ہونے کی بات نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ ایک رکن سے جے یو آئی کے میری بات ہوئی تھی جو اس پروسیس کا حصہ ہیں. انہوں نے یہی کہا مجھے کہ ہم نے حاوی ہونے کی بات نہیں کی. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کی رائے لے لیجئے، اس کے بعد فیصلہ پارلیمان خود کرے گی. اب بھی یہی صورتحال ہے.